تو ہماری نا ایک ٹیم ہے جی مستقیم کلب کے نام سے. یہ ساتھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں, کچھ اور بھی ساتھی ہیں. تو وہ ہمارا جو مین پرپز ہے نا وہ آپ نوجوانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر فیم لینے کے نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں, نہ ان کو حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے. حرام ریلیشن شپ ہے. آپ ابھی اس ایج میں ہے کہ آپ نے ابھی وہ گروتھ پکڑنی ہے. اگر ابھی آپ کو صحیح راہ دکھا دی گئی انشاءاللہ آپ صحیح راہ پہ چل پڑیں گے. اگر بری قوت ملی, برے دوست ملے تو آپ انہی کے ساتھ برے کاموں میں مل جائیں گے. ابھی آپ کی گروتھ ہے. اگر آپ کو صحیح کام کر دیا گیا تو آپ صحیح طریقے سے آگے چلیں گے. اگر آپ کو برے دوست بری صحبت مل گئی تو آپ برے راستے پہ چل پڑیں گے. تو ہمارا جی آبجیکٹیوز ہیں جی کہ حرام ریلیشن شپ کو ختم کیسے کیا جائے. حرام تعلقات آپ جانتے ہوں گے شاید کچھ. بھائی بیٹھے ہیں میچور ہیں, باقی بھی اچھے ہو رہے ہیں, وہ سمجھ سے آتے ہیں تمہارے ہی ہیں ابھی سمجھنے کی. اس کے بعد موبائل ایڈکشن, تقریباً ہو سکتا ہے کسی کے پاس موبائل نہ ہو لیکن تقریباً موبائل ہوں گے ہم کے پاس. اور تنہائی میں جب موبائل ملتا ہے وہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم کس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گھر والے نہیں ہیں جی, کسی بری ویب سائٹ پہ ایکسیس کر لیتے ہیں. یہ بات سب کو پتہ ہے نا. اگر نہیں کرنے کی تو میں نہیں کرتا, لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ابھی سے نہ بتایا گیا نا کہ یہ بعد میں بڑی آپ کو نقصان چیز پہنچائے گی. والدین کی نافرمانی, ٹک ٹاک سے جی وہ فیم سے آپ کو انشاءاللہ ہٹائیں گے. اس کے بعد پورنوگرافی ہے جی, سمجھتے ہیں یہ بڑا ہے کہ نا مزاحیہ لفظ بنا ہوا ہے. تیرے بھائی نے رات کو دیکھی تھی, تیرے بھائی نے رات کو یہ کام کیا تھا, پھر گناہ کر کے پھر اگلے دن بتا بھی دینا. تو ہم انشاءاللہ اس پہ نا ہر مہینے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے پاس آئیں, لیکچرز انشاءاللہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا نا شارٹ فلمز پہ کام ہوتا ہے. فلمیں تقریباً دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ, دیکھنے تو نہیں چاہیے لیکن ماحول ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہے صحیح ہے کیا نہیں ہے. فلموں میں جو ہے نا نامحرم وہ ہے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے بنا نکاح کے, یا کم از کم جو آپ کے رشتے میں جیسے کہ ماں بہن بیوی آپ کی بیٹی, یا آپ کے محرم رشتے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں. اور جو نامحرم ہے مثال کے طور پر آپ کی کلاس فیلو بھی آ سکتی ہے, اس میں آپ کی ہمسایہ بھی آ سکتی ہے, اس میں آپ کی کزنس بھی آ سکتی ہیں, باقی بھی کافی اس طرح کے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نامحرم کی طرف ایک مرتبہ جان بوجھ کر دیکھتا ہے نامحرم, اس سے 40 سال جہنم میں جانے کی سزا ملے گی. تو فلموں میں دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتے, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ایکٹریس جنہیں کہتے ہیں ہوتی ہے نا ہیروئن ٹائپ, ہاں تو انہیں ایک مرتبہ دیکھنے سے 40 سال جہنم میں جلنے کی سزا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے, وہ اپنے سے نہیں بتا رہا میں. تو دیکھیں نا بھائی, ہم الحمدللہ شارٹ فلمز میں کام کرتے ہیں. نوجوانوں کو شارٹ فلمز کے تھرو اپنی طرف کیا جائے. شارٹ فلمز ہم خود ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ لیکچرز ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو, مثال کے طور پر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نے یار چینج ہونا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے چینج ہونا ہے لیکن مجھے یار راستہ نظر نہیں آ رہا, میں نے چینج کس طرح سے ہونا, مجھے اچھی کمپنی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. واٹ از پرپز آف مائی لائف, بتائیں گے کچھ تھوڑا سا کسی بھی لحاظ سے ذہن میں اگر ہو تھوڑا سا, اسٹڈی کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے, یا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں. بھائی واٹ از پرپز آف مائی لائف, یعنی اسکول جہاں پہ اکیڈمی آئے بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کا مقصد ہے نا, کیا کرنا ہے تک پڑھائی کرنا ہے. تو اس جو دنیا میں آپ آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے, اللہ کی عبادت کرنا. دیکھیں ماشاء اللہ زبردست. اور اس کے علاوہ کوئی ذہن میں ہے کہ ہمارا پرپز کیا ہے زندگی میں, ہم یہاں پہ کیوں ہیں, جنت کمانے, اپنی آخرت کمانے کے لیے. تو یہ مسئلہ ہے کہ آج کے نوجوان کو یہی نہیں پتا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے نا, من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا, یعنی تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا تھا, سمجھ آ رہی ہے نا. وہ فرشتے پوچھیں گے, انہوں نے یہ کون پوچھنا, یعنی تیرا رول ماڈل کون سا, تو اسے والا کا تیرا رول ماڈل کون تھا, شاہ رخ خان تھا, رتک روشن تھا. باقی دیکھتے ہیں سارے ساروں کو پتہ ہوگا ماشاءاللہ. تو ایک ٹائم تک ہم بھی اس چیز میں تھے. ہم آپ سے فرینڈلی بات کرتے ہیں, یہ سارے بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے. 2024 میں الحمدللہ ہمارا پہلا دن تھا دین میں. الحمدللہ ہم نے ایسے ایسے نماز شروع کی, دین کو پڑھنا شروع کیا, تو پھر معلوم ہوا کہ یہ تھا کیا. پہلے ان چیزوں سے دور بھاگتے تھے, کوئی داڑھی والا دیکھ لیتے تھے نا, گنیش اسٹائل سے ایسے بھاگ جانا, اور مولوی آ گئے. ہم بھی آپ کی طرح تھے, ہوگا آپ کو محسوس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی آپ کی طرح تھے. الحمدللہ کسی نے بھی پہلے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی, الحمدللہ ہدایت کے بعد سب نے داڑیاں رکھ لی ہیں, ہمیں کوئی برا محسوس نہیں ہوا. تو کم سے کم آپ نے یہ تو ذہن میں رکھنا نا کہ یار بھائی چلو ایک کا بندہ ہوتا ہے دیندار گانے میں پیدا ہوتا ہے, اس نے ویسے بس مجبوراً داڑھی رکھ دی, باپ نے رکھوا دی مثال کے طور پر,
اور الحمدللہ ہم نے ہدایت کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی تو ہم نے دانیہ رکھی. تو ہم وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے آئے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے اپنے اندر یہ چینج ہم لے کے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا. یہاں پہ مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، عیسائی نہیں کہا، بلکہ کہا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا. وہ چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے اللہ سے تیرا تعلق نہیں بن رہا. تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا دوست ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے. وہ کن چیزوں نے غافل کر دیا اپنے رب سے؟ وہ حرام ریلیشن شپ، وہ موبائل ایڈکشن، وہ ارد گرد کا معاشرہ، وہ موسیقی، گانے، ٹک ٹاکس، گرل فرینڈز، اس طرح کی ساری چیزوں نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب سے. تو یہ انسان تجھے کس چیز اپنے رب سے غافل کر دیا؟ سوچا کبھی ہم نے کہ یار بھائی ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے سوالات بھی ہونے ہیں قبر میں، اس کے علاوہ ایک اگلا پروسیس ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں. اگر آج سے دیکھیں نا کہ فلسطین پر کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں جی؟ مسجد اقصی کی وجہ سے. مسجد اقصی کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کا اجر دے گا. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم ہمارے دل میں یہ تو ہونا چاہیے نا یار ہم نے جانا ہے، یار ان کے ساتھ مل کے ہم نے لڑنا ہے. ہونا چاہیے کہ ذہن میں نہیں جی. تو کم سے کم وہ دیکھیں نا، ان کے پاس مساجد نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، کسی چیز کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز ان سے چھین لی گئی ہے، تباہ ہو گئی ان کی چیز. لیکن پھر بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں. وہ اکثر سوشل میڈیا پہ اتنی تصویریں آئی ہوتی ہیں، وہ کوئی مینار کے نیچے کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. رمضان میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے روزے رکھے ہیں. تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ ان کا ایمان اتنا پکا. ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اس لیول کا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچ کا شاید کریں گے نا انشاءاللہ کوشش. دو بات کے کروں گا انشاءاللہ. آپ نے اس کا جواب دینا. آہستہ باہر ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. تکبیر، آپ نے جواب دینا. تکبیر، تکبیر. جاگ، آپ نے بولنا ہے جاگو، اٹھو، بدل دو. جاگو، بدل دو. بدلنا نہیں انشاءاللہ. آپ نے معاشرے کا کوئی خوف نہیں آپ نے ذہن میں رکھنا کہ یار وہ کہیں گے مولوی ہو گیا، نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے. کم سے کم کوئی مسئلہ نہیں، آپ زیادہ نہ کریں. کم سے کم آپ یہاں سے جائیں، چند منٹ سوچیں. مور کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر میں زندگی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کم سے کم ایک نماز پہ جانا شروع کریں. گھر سے شروع کریں. گھر پہ کم سے کم مصلی بچھا کے گھر والے کہیں کہ خیال سے مولوی ہو گئے ہیں، بڑی باتیں سننے دیتی ہیں لیکن کوئی برداشت کرنے. آپ نے نماز سب سے پہلے آپ نے شروع کرنی ہے. جب آپ انشاءاللہ نماز شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آگے بھی آپ کو ہدایت دے گا. کریں گے جی انشاءاللہ کوشش. باقی بات انشاءاللہ مزید اگر کسی کو کوئی بھی بات شیئر کرنی ہو اپنی کہ میں اس چیز سے گزر رہا ہوں، موبائل ایڈکشن ہے، فون ایڈکشن ہے، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کھل کے ہمارے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو سولوشن بھی دیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بھائی رحمان نے جو بتایا کہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کی جو اہم طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. اور آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت نہیں رہے گی. ہمیں عقل بننا ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ بڑھیں گے. جب ہم کس سٹیج پہ جائیں گے نا، کسی لیول پہ، تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں مسلمان آیا ہے اس اسٹیج پہ، نہ کہ ہماری پرسنالٹی دیکھ کے لوگ جان ہی نہ پائیں کہ یہ مسلمان ہے کہ انگریز ہے، کون ہے بدل. ہماری پرسنالٹی ہماری ایسے ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملنے آیا، تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے. تو وہ شخص جو ملنے آیا اس نے کسی سے پوچھا وہ حضرت علی کدھر ہیں جنہوں نے خیبر اکھاڑا تھا ایک ہاتھ سے. تو کسی نے بتایا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں. ان سے ملنے گیا تو وہاں پہ نا حضرت علی شیر خدا منہ سے اخروٹ توڑ رہے، تو ان سے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو اس شخص نے کہا یہ بوڑھا حضرت علی، یہ علی ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا، اس سے تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا تمہارے ذہن میں کیا ہے بتاؤ. اس نے بتایا کہ میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوزیشن میں ہے، سیدھے ہو
اور فرمایا چھوڑ اخروٹ کو، تو لیا آپ بھی کو خیبر ہے تو میں اب بھی اکھاڑ دیتا ہوں۔ وہ تھی ایمان کی طاقت، ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں رہے گی، ایمان کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہمارے اندر اپنی صرف ایٹیٹیوڈ کی طاقت نظر آتی ہے، نہ کہ ایمان کی۔ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس اتنی ایمان کی طاقت ہے، میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں صرف اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اب ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ جائیں کہ میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا، میں تیرے سے معافی نہیں مانگ، یہ بات الگ ہے۔ میں دوسرے لیول کی بات کر رہا ہوں بھائی، اسٹیج لیول پہ کوئی مسلمان کسی کے سامنے نہ جھکے سوائے اس رب کے، اور اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ، نہ کہ اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اندر اپنی ایمان کی طاقت کو جگائیں، نہ کہ اپنی باڈی کی۔ اس سے آخری نا گزارش ہے ماشاء ڈنر و بات کی ہے نا، ہم سب کا نا بیٹو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر ہے، اس کو بھی ہمت دیتا ہے۔ کافر بندے کے پاس کی طاقت تو ہوتی ہے نا، لیکن جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی اکیلی طاقت نہیں رہتی، اس کو بہت ساری اللہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جب مسلمان ہونے کے لیے گئے تو پہلے ان کے پاس صرف ایک طاقت تھی، اور ایک وہ کون سی تھی؟ صرف اور صرف کاکب تھے، وہ ایک جسمانی طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ اور راستے میں ایک صحابی ملا، آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، میں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو طاقتیں کون سی عطا فرمائی۔ ایک صحابی ملا، مسلمان ہے، کمزور ہے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے حساب سے جسمانی طور پہ کمزور ہے، اتنا بڑا عمر کا نام پہلے بھی بہت چلتا تھا۔ انہوں نے جب اس کو کہا تو بددین ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، تو بددین ہے، میں دیندار ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو مار دیا، اور اس نے کہا عمر اگر تو مجھے مارتا ہے تو پھر میرے ہاں بھی طاقت ہے، میں بھی تجھے مار سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر کے، یعنی کہ اس نے کہا جا اپنے گھر کا تو حال دیکھ، میرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں تو مجھے بددین کہتا ہے۔ تو ادھر جب گئے نا تو بہن سے بھی کچھ سوال جواب کیے، تو بہن بھی اتنی طاقت میں آئی، عمر کو کہنے لگی عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہوا ہے، تو مجھے مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہیں تھکوں گی، مار لے جو کرنا ہے، میں جس دین پہ آ چکی اس سے کبھی پھرنے والے نہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون پاؤں تک آ گئی، اتنا مارا حساب لگا، اور بہن کو بھی ایسے کپڑ مارے۔ تو اس نے بھی کہا میں دین تو نہیں چھوڑ سکتا، تو جو مرضی کر لے۔ اور ان کا ایمان قرآن پہ پکا تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو موت نہیں آ سکتی، اور جس حکم کے یعنی کہ پوری خلقت اکٹھی ہو جائے آپ کو مارنا چاہے آپ کو نہیں مار سکتی، اور ساری خلقت آپ کے پاس آ جائے آپ کو نفع دینے کے لیے نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یعنی کہ فوراً دیکھا کہ یہ اتنی طاقتیں ان کے پاس، یہ کل کو میری بہن میرے سامنے نہیں بولتی تھی جب غیر مسلم تھی، آج مسلمان ہو گئی، یہ کہتی ہے عمر جتنا مارنا ہے مار لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اسلام کی برکت ہے، لہٰذا مجھے بھی قرآن دکھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ تو عمر کی بہن نے کہا یہ پلیت ہاتھ نہیں قرآن کو لگتے، آپ لہٰذا غسل کر لیں۔ تو جب عمر غسل کرنے گیا نا، بہن نے ایک دعا کی، دعا میں بھی بہت برکت ہے، فرمایا اے اللہ اس اندر کی جو پلیتی ہے نا اس کو اللہ تو ٹھیک کر دے، باہر کی پلیتی کے لیے تو میں نے عمر کو کہا تو غسل کر لے، اللہ اس کو سارا صاف کر لے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ عمر اسی وقت جب باہر آیا کہنے لگا مجھے میرے گلے کے اندر زنجیر یعنی کہ ڈال لو، اور مجھے مدینے کی گلیوں سے گھسیٹ کر حضور کے لیے لے جاؤ، اور میں ان سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب کلمہ پڑھا تو فوراً کیا ہوا، حضور نماز کے لیے جب گیا تو فوراً کہا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو فرمایا میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں، اور وقت ہو گیا نماز کا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہاں کریں گے؟ فرمایا فلاں جھوپڑی کے اندر کریں گا۔ فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے آپ اس جھوپڑی کے اندر عبادت کریں؟ عمر کو گوارا نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو عمر اسلام ہو کر آیا؟ تو فوراً گئے اور فرمایا یا رسول اللہ چلے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے کعبے کو کھلوانے والا بھی عمر ہی ہے، کافروں کے اندر جو وہ قید میں تھے، تو عمر نے پہلے تالا توڑا، جا کے حضور کو اندر پیش کیا، اور خود کعبے کے اوپر چڑھ کے فرمانے لگ گئے۔ اب دیکھو طاقت کتنی ہے، ابھی ایمان کی طاقت، مسلمان ہو گئے اس کی طاقت، حضور کے دیوانے بن گئے اس کی طاقت، اور اسلام کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا تھا اس کی طاقت۔ وہی عمر ایک کے سامنے نہیں بول سکتا، اپنی بہن کے سامنے خاموش ہو کے اس کے اندر اتنی طاقت، اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں بول سکتا۔ وہی عمر وہاں کھڑا ہو کے سارے کافروں کو کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو
تو آئے میدان میں میرے حضور کو اگر کسی نے روکا میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا. اور فرمایا کسی نے اپنے بچے وہ یتیم کروانے ہو آئے میدان میں. آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. میرے حضور کی طرف کسی نے میلی آنکھ بھی دیکھی میں آنکھ نکال کے رکھ. اتنی طاقتیں دی. انہیں کافروں کو للکارا کہ انہوں نے بھیجا تھا جاؤ ان کو نعوذ باللہ کیا کر کے آؤ. قتل ہے تو میں نے شہید کر دیا. یہ طاقت ہے میرے پیارے بھائیوں. سب میرے بھائی ہیں. الحمدللہ میں ایک حافظ قرآن بھی ہوں, عالم دین بھی بن رہا ہوں. میں نے دعا بھی کرنا اور میں آپ سب کو یہ ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو پختہ کر لیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ گئے کہ آپ کو نسخہ بھی دے کے جا رہا ہوں اور تنہائی میں بیٹھیں اس کے یہاں اللہ سے باتیں کریں. اللہ یہ مسئلہ یوں بنا ہوا, اللہ میں اس طرح, کیا میں اللہ غلط تو نہیں ہوں؟ آپ اللہ کو کہیں, مجھے نہیں کہیں. آپ اللہ کو کہیں اللہ میں یہاں پہ غلط تو نہیں ہوں, اللہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں گلی میں بازار میں, اللہ میں کیوں غلطی تو نہیں کر رہا. اللہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں اللہ میں تو تیرا آدمی ہوں, کمزور بندہ ہوں, تو نے مجھے چلانا ہو, اللہ مجھے تو ہدایت پہ چلا دی, اللہ میرے لیے راستے آسان کر لے. پھر دیکھنا آپ خود بخود جا رہے ہیں. اگر آپ یعنی کہ گلی سے جاتے ہیں پہلے چہرے ہو گیا ادھر ادھر دیکھنا, آپ کو خود بخود نیچے ہو جائے گا, آپ کی نظر باحیابر کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے باتیں کرنی ہے, میرے سے نہیں کرنی. میرے سے تو آپ کر ہی رہے ماشاءاللہ, لیکن آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے. دیکھنا اس کے اندر سکون اتنا ملتا کریں گے نا تو آپ بشر الحمدللہ وغیرہ. اللہ ہم سب کے ارادے قبول فرما. اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر یہ سارا کیا ہے الہ العالمین. ہمارے یہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اگر ہم غلط ہیں میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما. اللہ ہم سب کو برے راستے سے ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما. اللہ ان بچوں کو اس کام کے اندر کامیابی نصیب فرما, اس پڑھائی کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرما. اللہ دنیا آخرت کے اندر ہم سب کو الہ العالمین کامیابیاں نصیب فرما, دنیا آخرت کے اندر بھلائیاں نصیب فرما. اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اس کے نقش قدم پر ہم سب نوجوانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی سے, ہر برائی کی جڑ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی پوری تو توفیق عطا فرما. اللہ ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم آئندہ گناہ کوئی بھی نہیں کریں گے. اللہ ہم چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ سے بچیں گے, نفرت کریں گے. اللہ ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان فرما. اللہ ہم سب کو دین کا علم عطا فرما, دین کی محبت عطا فرما. اللہ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولا معاشر والے دن شفاعت کا حقدار بنا, ہمیں اس کا پکا سچا امتی بنا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ آخر میں گزارش ہے, الہ العالمین تیرے سے التجا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب نوجوانوں کو اپنا دین کا پورا پکا علم عطا فرما اور اپنی صحبت نصیب فرما. اللہ تو اپنے اللہ والوں کی صحبت عطا فرما, نیک بندوں کی صحبت عطا فرما. گناہوں سے, ہر طرح کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. شیطان کے شر سے, حاسد کے حسد سے, میرے اللہ فاسد کے فساد سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو ایمان کی پوری طاقت عطا فرما, ایمان کو پختہ بنا. اے میرے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما. مرتے وقت ہم سب کا میرے اللہ خاتمہ بالایمان فرما. اے میرے اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ وعلی بیتہ وازواجہ وذریاتہ الطاہرین.